قریب اس کی ناک پر، اس کے سونڈ پر داغ لگائیں گے، بے شک ہم نے ان کو آزمایا جیسا کہ ہم نے آزمایا باغ والوں کو جب انہوں نے قسم اٹھائی کہ وہ کاٹیں گے اس کو صبح صبح، کاٹیں گے، توڑ لیں گے پھل صبح صبح، ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ پس پھر گیا ان پر ایک پھرنے والا تیرے رب کی طرف سے، ذرا حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، پس وہ ہو گئے، وہ باغ ایسا ہوا جس طرح کٹی ہوئی کھیتی۔ پس آپس میں انہوں نے آواز دی صبح کے وقت یہ کہ چلو تم اپنی کھیتی پر صبح صبح اگر تم پھل توڑنے والے ہو۔ پس چلے وہ ہمیں تخافت ہو، چپ کے آہستہ آہستہ چپ کے ایسی چال جس میں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، اور یہ کہ نہ داخل ہو ان پر آج کے دن، تم پر آج کے دن کوئی مسکین، ایسا چلے۔ اور وہ چلے کھیتی پر، ذرا حال ہے کہ وہ اس پہ قادر تھے کہ ہم کسی مسکین کو نہیں دیں گے، ہمیں یہ قدرت ہے، قادر۔ پر جب دیکھا انہوں نے تو کہنے لگے انا لضالون، ہم تو راہ گم کر گئے، بلکہ ہم تو محروم ہیں۔ ان کے منچلے نے کہا، درمیانے نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم تو ظالم ہیں۔ اب انہوں نے اعتراف کیا ہم ظالم۔ پس متوجہ ہوا ان کے بعض پر ملامت کرتے ہوئے، وہ کہنے لگے ہائے افسوس، بے شک ہم تو سرکشی کرنے والے ہیں، امید ہے کہ ہمارا رب بدل دے ہمارے لیے بھلائی اس سے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ کذالک العذاب، عذاب اسی طرح ہے، اور البتہ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، کاش کہ وہ جان لیں۔ یہ مکی صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ تیسرے چوتھے نمبر پہ ہے سورہ قلم۔ سب سے پہلے وہی جو نازل ہوئی سرکار دو عالم پہ، وہ سورہ اعلیٰ کی ابتدائی آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد وہ آیات ہیں چند جس میں نماز کی اور وضو کی تعلیم دی گئی، پھر مزمل کی چند آیات ہیں، اور اس کے بعد یہ سورہ قلم ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اور احباب کے الحمدہ یہ بات ذہن نشین ہوگی کہ 4 بنیادی مضامین اس میں توحید، رسالت، قرآن کی صداقت اور عقیدہ آخرت۔ تاہم گزشتہ صورت مکی میں دلائل قدرت، اللہ کی وحدانیت کے دلائل، اس کا پہلو زیادہ غالب تھا، اور اس میں رسالت باب کا پہلو زیادہ غالب۔ تاہم اور مضامین بھی ہیں، جزائے اعمال بھی ہیں، اور یہ بھی اب آپ کے ذہن میں ہے کہ صورت جس نام سے موسوم ہوتی ہے وہ لفظ اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو پچھلی صورت کا نام سورہ ملک تھا، تو اس کے اندر موجود ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ اسی طرح سورہ تحریم پیچھے تھی، یا ایھا النبی لم تحرم، اس سے گزشتہ صورت یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، سورہ طلاق اس کا نام ہے، اور اس سے گزشتہ صورت کا نام سورہ تغابن تھا، تو ذالک یوم التغابن صورت اس کے اندر موجود ہے۔ اس سے گزشتہ صورت کا نام منافق تھا، تو اذا جاءک المنافقون۔ اس سے گزشتہ صورت کا نام جمعہ تھا، تو وہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ بہرحال اس تفصیل سے تو اس صورت کے اندر سورہ قلم، لفظ قلم موجود ہے۔ نون یہ حروف مقطعات میں سے، حروف مقطعات، جس کا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قول فیصل جاری فرما دیا، واللہ اعلم بمرادہ، اس کی صحیح حقیقت کو اللہ جانتے ہیں۔ تاہم اس میں اللہ نے قسم اٹھائی قلم کی، تو بعض کہتے ہیں نون کا معنی جو ہے نا وہ دوات ہے، بعض نے کہا کہ نون کا معنی مچھلی ہے، تو اس میں آخر میں ایک مچھلی والے پیغمبر اس کا ذکر آ رہا ہے، جناب یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا، ولا تکن کصاحب الحوت۔ اور سورہ انبیاء میں ان کے لیے لفظ بولا گیا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، مچھلی والے، تو یہ لفظ نون، اور اس کا معنی دوات بھی ہے، بعض سے ذات لکھا ہے، والقلم، قلم ہے۔ تو فرمایا قسم ہے قلم کی، قلم سے مراد رائے صاحب بعد نے لیا ہے قضاء و قدر کا قلم، جسے ما کانا ما یکون، ساری کائنات کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تاہم اس سے نظرات فرماتے ہیں زیادہ مراد اس سے یہی قلم ہے۔ حکومت کے نظام کو چلانے کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک قلم اور ایک تلوار۔ تلوار کا استعمال جب بھی ہوگا بادشاہ وقت کی طرف سے اپنے نظام مملکت میں، تو اس کا آرڈر بھی قلم کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے۔
قلم کے ذریعے سے تمام تصانیف، تمام وہ تالیفات، تمام کتب، وہ مادی علوم کی، روحانی علوم کی، وحی الہی، اور اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، یہ پڑھنا اور پھر اس کو لکھنا، یہ قلم کے ساتھ۔ فرمایا قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھتے ہیں، قلم کے ذریعے سے جو لکھا جاتا ہے۔ ساری دنیا کا پیغام، ساری دنیا کے علوم، وہ جس مضمون کے بھی علوم ہیں وہ قلم ہی کے ذریعے سے قلم بند ہو رہے ہیں۔ تو قلم کی بڑی اہمیت ہے۔ تو فرمایا اللہ نے یہ قسم اور قلم اور اس سے جو لکھی جاتی ہے قسم کھانے کے بعد فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت کے بدولت مجنون نہیں ہیں۔ اس لیے کہ امام الانبیاء کے اعلان نبوت کے بعد معاذ اللہ آپ کو مجنون بھی کہا، کاذب بھی کہا، شاعر بھی کہا، بلکہ جو جس کے جی میں آیا اس نے وہی بکواس کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ مجنون نہیں ہیں، مجنون نہیں ہیں۔ آپ اپنی زبان سے جو جملے استعمال فرماتے ہیں وہ اتنے فصیح اور بلیغ ہیں، محدثین حضرات نے آپ کی ایک ایک حدیث پہ 100 مسائل کو استنباط کیا۔ تو معاذ اللہ مجنون ایسا کلام کرتا ہے، اور وہی الہی کی شکل میں جو آپ کی زبان پہ کلام الہی جاری ہو رہی ہے، دنیا میں تو اس کلام کی مثال ہی کوئی نہیں، اس کا مقابل ہی کوئی نہیں۔ تو کیا مجنون ایسا کلام پیش کرتا ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت کے بدولت مجنون نہیں ہیں۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بے شک آپ کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ بے شک ایک تو اجر آپ کے اعمال کا، عبادت کے عنوان سے، تبلیغ کے عنوان سے، اعلان نبوت کے بعد جو آپ نے اللہ کی الوہیت کا پیغام نشر کیا، وہ اتنی بڑی عبادت ہے، اس پہ اجر نہ ختم ہونے والا۔ پھر ہمارے ہاں عام مشہور بھی ہے کہ فلاں نے نیک عمل کیا، اس راستے پہ جتنے چلیں گے وہ ان کا کھاتہ کھل گیا۔ ایک آدمی نے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، خانقاہ بنائی، تبلیغ مرکز بنا دیا، کوئی روڈ بنا دیا، کوئی سبیل لگوا دی، اب دیکھیں کب جب تک لوگ اسے ہسپتال بنا دیا، اب اس کا کھاتہ کھل گیا۔ اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے صدیق، عمر، عثمان، علی، 1,24,000 مہاجرین و انصار اہل بیت، انہوں نے اسلام پہ چلے، وہ اللہ کی معرفت کو انہوں نے حاصل کیا، اور وہ انہوں نے اپنے اندر عبدیت کو قائم کیا اور پھر وہ آگے جو سلسلہ چلا، اس وقت 2 ارب مسلمان ہیں، کہ کس کا صدقہ جاتا ہے؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کے لیے جو اجر ہے نہ ختم ہونے والا ہے، نہ اجر۔ اگر معذرت کے ساتھ لفظ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے ہاں لفظی گرفت بہت زیادہ ہے۔ ایک ہے لفظ اکثر، ایک ہے احسن، تو آپ سورہ ملک میں پڑھ چکے ہیں، اللہ کو مطلوب اکثر ہے یا احسن ہے؟ اگر بالفرض والمحال آپ کی امت کا کوئی شخص اکثر کے اعتبار سے عدد زیادہ ہو جائے، اس کا، آپ کی کتنی عمر تھی سرکار دو عالم کی؟ اگر ایک امتی کی عمر ہے 100 سال، کتنی؟ آپ نے اعلان نبوت کے بعد 23 سال نماز پڑھی اور اس نے بلوغت کے بعد 100 سال نماز پڑھی، تو ظاہراً کس کی نمازیں زیادہ ہیں؟ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 1 رکعت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں بڑا ڈر، یہ اختلافی ایسی موضوعات کو میں چھیڑتا نہیں ہوں، اس لیے بھی نہیں چھیڑتا، شاید میں سمجھانے سے قاصر ہوں اور آپ شاید سمجھنے سے قاصر ہوں، تو وہ بڑی لفظی نزاع کی ایسی خام خواہ بحث بن جاتی ہے، بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے خام کہ لو جی امتی آگے نکل گیا، واللہ 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 واللہ، کوئی امتی نبی سے آگے نہیں نکل سکتی ہے، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار ہے نیت پر۔ ساری کائنات میں کی نیت میں وہ اخلاص نہیں جو سرکار دو عالم ہے، تو کیسے آگے نکل جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے احسن عملا، کہ میں نے عمل کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے۔ ساری امت مل کر بھی 1 رکعت نبی سے عمدہ نہیں، تو پھر آگے کیسے نکل گئے؟ یہ ظاہراً میں کہہ رہا ہوں، گنتی کے اعتبار سے ایک شخص کی عمر زیادہ ہے تو جہاد کے اعتبار، عمل کے اعتبار سے زیادہ جہادوں میں شرکت ہو جائے
مگر نبی علیہ السلام کا ایک جہاد کا ایک لمحہ، وہ ایک آدمی اس کو نوح علیہ السلام جتنی بھی عمر مل جائے وہ اور ہر روز جہاد کرتا رہے، وہ اخلاص اور احسن کی وجہ سے وہ نبی کا مقابلہ نہیں کرتا۔ تو فرمایا آپ کا اجر ہے ختم ہونے والا۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ خلق عظیم پر ہیں۔ آپ خلق عظیم، آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، آپ خلق عظیم پر ہیں۔ ایسا اخلاق کی وہ محدثین نے اور ادیب لوگوں نے 3 قسمیں بیان کی ہیں، اخلاق حسنہ، اخلاق کریمانہ اور اخلاق عظیم۔ اخلاق نبی علیہ السلام اخلاق عظیم کے مالک ہیں۔ پہلی سٹیج اس کی اخلاق حسنہ ہے، اس کی بھی تفصیل لکھی ہے وہ کون سا اخلاق ہے، اور دوسرا اس کا مرتبہ اخلاق کریمانہ ہے، اور تیسرا اخلاق عظیم نبی علیہ السلام۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنی بعثت کا جو مقصد بیان فرمایا، انما بعثت معلما، کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر کے بھیجا، اور دوسرا آپ نے کیا ارشاد فرمایا، بعثت لأتم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا تاکہ اخلاق کے مکارم میں اس کو اخلاق کو اس کی بلندیوں پہ فائز تکمیل کر دوں، بتلا دوں کہ اخلاق عظیم کیا ہے، اس کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا۔ اور اس کی ایک مثال ہے، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے 32 حضرات نے لکھا، اس وقت آپ کی عمر مبارک تھی 35 سال، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، تو اب وہ حجر اسود دیکھا وہ تعمیر میں گرایا، تو دوبارہ اس کو رکھنا تھا، اسے رکھنے پہ جھگڑے شروع ہوئے۔ ہر قبیلے کے سردار کہتا میں رکھوں گا، کہتا تو وڈا ماما لگنا، میں رکھوں گا، میں رکھوں گا، جھگڑے شروع ہوئے۔ تو وہ وہاں پہ ایک بڑی عمر والا، اس نے کہا یار اس بات پہ کیوں جھگڑتے ہو، کوئی ایسی راہ نکالو جھگڑے سے بچ جاؤ۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، جا کے سو جاؤ، جو سب سے پہلے بیت اللہ میں آئے گا وہ رکھے گا، جو سب سے پہلے آئے گا۔ اب جاگ رہے ہیں، نیند تاری ہوگی، سو گئی، کب تک جاگیں؟ سب سے پہلے حرم کعبہ میں تشریف لائے امام الانبیاء، اب جو بھی آیا ان کا، تو محمد ابن عبداللہ تو پہلے تشریف فرمائے، ان کا بھی ان کا حق ہے ضابطے کا۔ اب انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے اس کو حجر اسود کو اٹھایا، فرمایا ایک چادر پھیلاؤ، چادر پھیلائی، اس کے اندر رکھ دیا، یہ لو۔ اب تمام قبائل کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا، اس کونے کو تم اٹھاؤ چادر کا، یہ کونا تم اٹھاؤ، تم یہاں ہاتھ رکھو، سارے مل جاؤ، اس کو اٹھا کے یوں لاؤ، سب دیوار کے قریب لے آئے، وہاں سے آپ نے اس کو حجر اسود کے پتھر کو اٹھا کے اس میں رکھ دیا۔ تو سب نے کہا کمال کا اخلاق ہے آپ کا، کمال کی ذہانت ہے آپ کی، کمال کا فیصلہ آپ نے، سب کو اپنے احساس میں شامل کر لیا۔ تو چادر میں رکھا حجر اسود کو، چادر سب سے اٹھوائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا کل تک جس کو تم سب سے بڑا ذہین فتین انسان کہتے تھے، اور سب سے بڑا وہ فیصلے کی طاقت جس کے اندر مانتے تھے، اور نالائق کو آج اس کو کہتے ہو معاذ اللہ دیوانہ، کل تک کی کہتے سے اس اخلاق کا مالک تمہیں کوئی ہے؟ سب کو کیسے اکٹھا کر دیا؟ تو فرمایا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ قیامت میں جنت میں میرا قرب اس کو حاصل ہوگا جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا، جس کا اخلاق سب سے زیادہ مجھ محمد کا قرب جنت میں اس کو زیادہ حاصل ہوگا، اخلاق اچھا۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو فرمایا پس آپ بھی دیکھیں گے عنقریب، اور یہ بھی دیکھ لیں گے۔ آگے چلتے رہو، معاملہ آگے نشیب و فراج جب آئیں گے، عروج و زوال کی داستانیں لکھی جائیں گی، یہ اب شرک کو عروج ہے، پھر اس کو زوال ہوگا، اسلام کو عروج ہوگا، آپ بھی دیکھیں گے، یہ بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے، اور فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، ان میں سے کون فتنے میں پڑے گا، کون آزمائش میں پڑے گا، جو ہوگا۔ اور آگے فرمائے ان ربک هو اعلم بمن، تیرا رب زیادہ جانتا ہے کون اس کے راستے سے بھٹک گیا اور کون راستے پر چلنے والا ہے، وہ تیرا رب زیادہ جانتا ہے، فیصلہ وہ کرے گا۔ آگے اللہ جل جلالہ و منوالہ نے اپنے پیغمبر کو ارشاد فرمایا فلا تطع المکذبین، آپ تکذیب کرنے والوں کی اطاعت نہ کریں، جھٹلانے والوں کی، جو میری توحید کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کی رسالت کی تکذیب کر رہے ہیں، قرآن کی صداقت کی تکذیب کر رہے ہیں، عقیدہ آخرت کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ ان کا کہنا نہ مانیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے،
یہ چاہتے ہیں کفر اور اسلام میں کمپرومائز ہو جائے. وہ جو انہوں نے فارمولہ پیش کیا تھا نا، فارمولہ، ایک تو فارمولہ کہ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جس کی اس میں تردید ہے. فرمایا نہیں، یہ مجھے منظور نہیں. مل کے ہم تمہارا نظام بھی لے کے چلیں، اللہ کی الوہیت کا اور ان مشرکین ان بتوں کا نظام بھی لے کے چلیں، ان کو بھی مان لیں اس کو بھی مان لیں، کوئی درمیانی راہ کاٹا. تو فرمایا نہیں، ان جھوٹوں کی بات آپ نے. اور فرمایا ان مشرکین مکہ نے آپ سے کہا کہ آپ ہمارے فرد ہیں، آپ قریشی اور ہاشمی ہیں، ہم بڑا ایک مشترکہ نظام چل رہا تھا ہمارا، تو آپ کے اعلان نبوت سے ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، تو مفاہمت کر لیں. اگر آپ کسی حسین جمیل بچی سے نکاح چاہتے تو آپ کو پیش کر دیتے ہیں، مال و دولت چاہتے تو ہم جمع کر دیتے ہیں، اور اگر سربراہی چاہتے ہیں، چودراہٹ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بڑا مان لیتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ فارمولے پیش کیے گئے. اللہ نے فرما دیا فلا تطع المکذبین، آپ ان کی بات نہ مانیں. یہ چاہتے ہیں کہ مداہنت ہو جائے دین میں، مداہنت، اور مداہنت حرام ہے دین میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا. کسی نے مارا، گالی دی، برا بلا کہا، زود و کوب کیا، آپ نے درگزر خندہ پیشانی سے پیش آئے. اور اگر دین میں کسی نے گڑبڑ کی تو آپ کو اتنا غصہ آتا تھا، زمین و آسمان پہ گویا کہ کانپنے لگ جاتے تھے، غصہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. اور صدیق اکبر کو بھی وہی مزاج دیا جب فرمایا یہ اسامہ کا قافلہ جائے گا، اور فرمایا وہ منکرین زکوٰۃ بھی آگے. صحابہ کرام اکابر صحابہ حضرت عمر اور علی جیسے کہہ رہے ہیں کہ حضرت اس قافلے کو روک لو. ادھر مسلمہ کذاب کا مسئلہ ہے، ادھر منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، ادھر قافلہ روانہ ہو جائے گا، ہماری تعداد تھوڑی ہو جائے گی، مدینے میں حملہ ہو جائے گا. تو صدیق اکبر نے کیا کہا؟ اینقص الدین وانا حی، دین میں تنقیص ہو اور میں زندہ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو میرا ساتھ نہ دو، میں اکیلا، مداہنت نہیں ہوگی. یہ تو دین کا جو پہلو ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا، دونوں کو لے کے چلنا ہے. آج سب سے بڑا یہ جرم مسلمانوں میں ہم میں پایا جاتا ہے، دینداروں میں بھی، دینوں میں سب میں مشترکہ ہے. کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، دین کے خلاف بول رہا ہے، ارسانوں کی لگے دفن کی لگے. کوئی شراب کی حلت کے فیصلے دے رہا ہے، کوئی نماز کے اندر گڑبڑ کر رہا ہے، کوئی دین کا حلیہ بگاڑ رہا ہے، کوئی شریعت کا حلیہ بگاڑ رہا ہے، اور ہم نہیں المنکر اس طرف ہم جاتے ہی نہیں. ہم کیوں برے بنے؟ ذرا ایسا بھائی نہیں، ہمارے اوپر حلف کیوں آئے، ہمیں مورد الزام کو کیوں ٹھہرائے، ہماری شہرت کیوں خراب ہو، ہمیں لوگ چوک و چوراہوں پہ ہمارے اوپر تبصرے کیوں کریں. یہ جانے ان کا کام جانے، برا کو کر رہا ہے کرنے دو. حالانکہ یہ دین کے اندر مداہنت ہے اور اس کو حرام کہا گیا ہے. دین کے دونوں پہلو کو لے کے چلنا ہے، امر بالمعروف بھی کرنا ہے اور نہیں عن المنکر بھی کرنا ہے. اس لیے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جو تمہیں سے برائی کو دیکھے، اللہ نے طاقت دی ہے تو طاقت سے روکے، طاقت سے نہیں ہے اتنی طاقت تو زبان سے روکے، یہ بھی نہیں تو دل میں برا جانا. تو فرمایا ان جھوٹوں کی بات آپ نے نہیں ماننی. یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ دین میں مداہنت ہو جائے. اور یہ ولید بن مغیرہ اس نے بکواس کی تھی، تو اللہ نے اس کے جواب میں 10 باتوں کا کہہ کے رد فرمایا. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور ہر ذلیل اور قسمیں اٹھانے والے کی بات کو بھی آپ نے بات بات میں جو قسم اٹھائی ان کی بات کو نہیں ماننا. ہاں، اور فرمایا اللہ نے، ہاں بات بات پہ قسم کھانا کوئی اچھی روایت نہیں ہے، کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. اگر تمہارے اوپر الزام ہو اپنی دامن کی صفائی دینی ہے تو اللہ کی قسم. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اپنی قسموں کو وہ جناب وہ بہانہ نہ بناؤ. کبھی کبھار کا معاملہ ہوا، بات بات پہ جناب ہمارے ہاں تاجر لوگ بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں، صبح سے شام تک قسمیں اٹھا رہے ہیں. یہ تو ولا ہر ذلیل قسمیں اٹھانے. ہم مادن، تانا دینے والا، تانا دینے والا. یہ تانا اس میں دل آزاری ہے، دل شکنی ہے، اور اسلام کے اندر یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور بنا میم چغلی کھانے والا، چغل خور. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پہ منکشف ہوئے اہل قبر کی حالت، تو ان کو عذاب ہو رہا تھا، اللہ نے وہ حالت کھول دی، مجھے دکھلا دیا. تو ایک کو عذاب قبر ہو رہا تھا، وہ پاکیزگی کا خیال نہیں کرتا تھا، پیشاب سے اپنے جسم کو اور کپڑوں کو بچاتا نہیں تھا، پاک نہیں رکھتا تھا. اور ایک کو عذاب ہو رہا تھا، وہ چغل خوری کرتا. اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قطاۃ، یہ چغل لگانے والا جنت میں داخل نہیں ہے. چغل خور لڑائیاں کراتا ہے، جو اودی کا رو دے کہ اودی ہو دے. یہ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آگے فرمایا مناع للخیر، خیر سے روکنے والا.
خیر سے خیر کے جتنے کام شریعت نے بتلائے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امانت، دیانت، صداقت اور وہ سماجی کام، فلاحی کام، جتنے بھی خیر کے کام ہیں وہ ان سے روکنے والا یہ ولید بن مغیرہ کو اس نے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ تان کیا معاذ اللہ، تو اللہ نے اس کی 10 برائیاں، 10 جرم تیرے اندر ہے۔ معتدین، حد سے تجاوز کرنے والا، اس کا آسان سا ترجمہ ظالم ہے، تعدی کرنے والا، ظلم کرنے والا اور گنہگار۔ اور تلین، اکڑنے والا، اللہ نے اس کو 10 بیٹے دیے تھے، مال و دولت تھا، رزق کی فراوانی تھی، اس کی وجہ سے وہ اکڑتا تھا۔ بعد ذالک زنیم، اور اس کے علاوہ وہ محتم بن نسب تھا کسی اور قبیلے کا اور اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کرتا تھا۔ آج ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ چل رہا ہے، وہ پنڈ جو ہوتا ہے جنابری خاندان کو کچھ اور ہوتا ہے، لاہور سے جنابری تختی کچھ اور لگی ہوتی ہے، معلوم صاحب ہے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بھی ایسا ہی تھا، ولید بن مغیرہ چودھری تھا۔ یہ مال و دولت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کان ذا مال و بنین، یہ مال و دولت والا تھا، یہ مال و آج ہمارے ہاں معیار یہ جو مال و دولت ہو، ہم کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے بھائی، اگر یہ پیڑا سی تو اللہ نے مال کیوں دیتا؟ اس کو مال و دولت، کار، کوٹھی، بنگلہ، بزنس، کاروبار، تجارت، یہ اللہ نے کیوں دیا اگر یہ برا تھا؟ آگے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ جناب نے یہ تو ہم نے آزمائش کے لیے دیا ہے، پہلے لوگوں کو بھی دیا ہے، اور تاہم وہ انبیاء علیہ السلام میں بڑے قلیل تعداد میں، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور صحابہ کرام میں صدیق اکبر، اس کے بعد عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، چند ایک صحابہ ہیں جو معلوم ہو۔ تو فرمایا اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان پہ تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیتیں تو یہ کہتا ہے یہ اگلے لوگوں کی قصہ کہانی ہے، یہ تو پچھلے لوگوں کی قصہ کہانیاں ہیں، یہ عاد اور ثمود کا ذکر، یہ قصے کہانیاں ہیں، ہم معاذ اللہ ہم نہیں ان کو مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے سنسیمہ، ہم ان قریب ہم اس کو داغیں گے، اس کے ناک پر، سونڈ پر داغیں۔ یہ ایک صحابی کے ہاتھوں اس کے ناک پر زخم ہوا اور اس زخم کو برداشت نہ کر سکا اور پھر اسی زخم کی وجہ سے ناک پہ لگا، عزت کی نشان ہے نہیں، تو وہ مکے میں آ کے پھرا کرتا تھا جناب، ایک ہی ہوا اور جناب فلانے ناک واڑ دیتا پڑھ کے میرا، یہ تھا سنسیمہ وہ زخم ٹھیک نہیں چلتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم، اور یہ لگا کہاں، یہ مکے میں صورت نازل ہو رہی ہے بالکل ابتدا میں، 10 سال کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی اور اس کے بعد پھر مقام بدر پہ مارکا ہوا، اس وقت اللہ نے پہلے فرمایا ہم اس کی ناک پہ سونڈ پہ ایک زخم لگائیں گے۔ تو فرمایا ہم ان کو آزماتے ہیں جیسے ہم نے آزمایا باغ مال دولت دینا یہ فضیلت کی دلیل نہیں ہے، یہ شرافت کی دلیل نہیں ہے، یہ بزرگی کا معیار نہیں ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ ہونے کا معیار نہیں ہے، یہ ہم آزماتے ہیں، دے کے بھی آزماتے ہیں، لے کے بھی آزماتے ہیں، اور یہ رزق کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، ورو یہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہے رزق فراوانی کر دیتے ہیں، جس کا چاہے تنگ کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کے لیے ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے، وہ بھی ملعون ہے کہ جب سرمایہ اکٹھا کرو جیسے بھی ہو جائے بس جناب، وہاں پہ بچیاں لائسنس لے کے طائف وہ جنابری وہ بازار حسن میں جا کے بیٹھتی ہیں، وہ دھندا بھی جائز، شراب بھی جائز، سور کا بیچنا بھی جائز، سب جائز ہے، بس پیسہ جمع کرو، یہ سرمایہ دار نظام ہے۔ ایک اشتراکی نظام ہے کہ جناب تم جتنا بھی کماؤ تم اس کے مالک نہیں ہو، ریاست اور اسٹیٹ اس کے مالک ہے، گزرا سب یہ اس کے مالک ہے، پھر نہیں، فرمایا نہیں، اسلامی نظام ہے جو کمائے، فرمایا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ہم نے بعض کو بعض پہ بلند کر دیا، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، اس لیے ساری دنیا کے لوگ امیر ہو جائیں تو مزدور کہاں سے لائیں گے، ساری دنیا غریب ہو جائے تو پیسہ کہاں سے لائیں گے، کام کے لیے، بزنس کاروبار کے لیے پیسہ، یہ اللہ کا نظام ہے، دونوں کو مربوط کر دیا، امیر اور غریب کو آپس میں جوڑ دیا، امیر غریب کو آپس میں، یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے، تاہم رزق کا زیادہ ہونا یہ اس کا معیار نہیں ہے، اس کا معیار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر جو معاشرے کے اندر غریب لوگ ہیں، معاشرے کے اندر جو مالدار لوگ ہیں وہ زکوٰۃ دیں، صدقات کریں، خیرات کریں، اور امراء وہ غریبوں کے ساتھ احسان کریں، وہ قارون کی طرح نہ کہیں انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے علم کے بدولت ہے، یہ میری ذہانت کے بدولت ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میرا جنابلی کرا دھرا ہے، نہیں، یہ ساری نعمت اللہ نے وجود میں اللہ نے دی ہے، ذہانت اللہ نے دی، ہاتھ اللہ نے دیا، پاؤں اللہ نے دیا، بولنا اللہ دیا، کان اللہ نے دیا، آنکھ اللہ نے دی، آج ہی اس نعمت کو لے لے تو کیا ہوگا، وہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے، آزمائش کا سلسلہ ہے یہ۔ تو آگے فرمایا کہ ہم آزماتے ہیں جس طرح باغ والوں کو آزمایا، ان کو باغ دیا اور پھر آزمایا، انہوں نے گڑبڑ کی،
تو اللہ تعالیٰ مال دیا ہے، اس مال کے اندر وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہاری مالوں میں سائلین کا بھی حق ہے، محروم سارے کے سارے مالک تم نہیں ہو، بظاہر مالک تم ہو، حقوق کس میں رکھے؟ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، تمہیں جو ہم نے مال دیا ہے اس میں قرابت داروں کا بھی حق ہے، اس میں مسکینوں کا بھی حق ہے۔ وآتوا المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، مجھے اللہ کی محبت میں ان تمام طبقات میں مال کو تقسیم کرو، یتیموں کو بھی، غریبوں کو بھی۔ یہ سب صحابہ کرام کی کیا تربیت فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک بکرے کی سیدھی چکر لگا کہاں تک پہنچ گئی؟ اسی گھر میں پہنچ گئی۔ اور اگر من حیث القوم آج دنیا کا جائزہ لے کے دیکھا جائے تو یہ مزاج عیسائیت میں زیادہ نظر آ رہا ہے۔ یہ رفاہی ادارے، سماجی ادارے، وہ برطانیہ پوری دنیا پہ حکمرانی کرنے والا آج وہ سمٹ کے اتنا سا رہ گیا، اس کا تو وجود ختم ہو جانا چاہیے جتنے اس نے مظالم ڈھائے ہیں، مگر وہاں حالت کیا ہے؟ وہاں بے روزگاری الاؤنس دیا جاتا ہے، معذور کا الاؤنس دیا جاتا ہے۔ کوئی باپ اپنے بچے کو تعلیم دینے پہ قادر نہ ہو تو اسٹیٹ ریاست وہاں پہ اس کا تعلیم فری کراتی ہے اور علاج، کیوں ایسے ہے کہ نہیں؟ ہماری اسلامی ریاستوں میں کہاں ہے بتائیں؟ حالانکہ اسلام نے بنیادی حقوق دیے ہیں، تعلیم، صحت، یہ جناب رہائش، خوراک، پینا، یہ ساری کی ساری ذمہ داری ریاست کی، کہاں ہے؟ یہ وہ قومیں ہم سے آگے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کی اشاعت ہم سے زیادہ، پھیلاؤ ان کا ہم سے زیادہ ہو رہا ہے۔ وہ نظام ہمارا کرب ہو رہے ہیں، نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ تو ہم پیچھے رہ گئے۔ اندازہ لگائیں، ہمارے ہاں ایک نظام تھا کہ وہ جناب ماں کے دادی کہتی تھی پتر تھوڑا پانی بد پالا کو انڈے کا بھی ایک پیالی کر دیں گے۔ اب یہ نظام کہاں ہے ہمارے یہاں؟ گوشت تھوڑا شوربے والا پکا لو یار، ہم صاحب گھر بھیج دو، ساگ بھیج دو، فلاں چیز بھیج دو، ہیں کوئی مہمان اگر کوئی چیز لے کے آ رہا ہے ہم صاحب کو، اب تو جناب سارا ختم۔ جمعرات نو مولوی تو کرتے روٹی کھا دینا بھول کے، باقی کسی گھر کو نہیں کھانا، مولوی بھی نہیں کہتا ساری جمع کر کے بچہ نو پا چڑھتا ہے، وہ بھی نہیں کہتا میں بھی ونڈ دوں لوگوں کو، کیوں جی؟ ہاں، سب سے بڑا معاشرے کا غریب جناب مولوی صاحب کو بنا دیا۔ پہلے کرنی تو شروع کرو، کر لو گے تو دسنا الٹا مولوی صاحب نے جناب میں تو دسیا بھی کر لو تو پھر اسی پڑھنا کہ میرے گھر میں ایک دن کھانا بھیجا تو وہ میں نے کہا یہ طالب علم بیچارہ محبت سے لے آیا ہوگا، ہم نے وصول کر لیا۔ اگلی وہ پھر اگلے ہفتہ 10 دن کے بعد پھر آیا، گھر والے کہنے لگے کہ یہ جناب یہ کھانا یہ کہے گا، میں نے کہا بیچارہ بچہ ہے طالب عقیدت مند لے آیا کہ نہیں پچھلی بھی جمعرات سی یہ بھی جمعرات ہے، میں تو استغفار نہیں کیتا، تو کہنے لگے میں انہوں کیا بیٹھے کسی اور غریب کو پڑھا بھیجا، ابھی معاشرے میں مجھ سے زیادہ غریب بہت لوگ ہیں، تو یہ جمعرات کا کھانا یہ ایسے ہم نے وہ جناب رسومات بنا لی، حالانکہ وہ ہم تو وہ بیچارہ وہ مرنے والا جمعرات کو بھوک لگتی ہے اس کو، ہم روزانہ کھائیں اور اس کو 8 دن کے بعد پہنچائیں، وہ اپنی عقل سے پردہ پہ گا، روزانہ کر لو، روزانہ کر لو، کیوں جی؟ روزانہ کی بنیاد پہ جب ہم کھا رہے ہیں تو وہ بھی کھائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ جنت کے نظارے دے رہا ہے اس کو تو ہماری روٹی کیا ضرورت ہے اس کو، اور اگر اللہ نہ کرے کوڑے پہن رہے تو ساری روٹی نے کی بچانا۔ خیرات کریں، صدقات کریں، حقداروں کو حق پہنچائیں۔ خیر، تو فرمایا یہ جو رزق کا معاملہ ہے تقسیم کا، اللہ وہ جو کما رہا ہے وہ اس کا مالک ہے، ہاں آگے وہ زکوٰۃ بھی دے، صدقات بھی دے، قربانیاں بھی دے، حج بھی کرے، اور اس میں اوروں کو بھی خیال رکھے، اوروں کا بھی خیال کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہم مال دے کے آزماتے ہیں، جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا جب انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہم صبح صبح پھل توڑیں گے۔ یہ مسلم حضرات نے لکھا ہے ایک باپ تھا، بڑا نیک صالح آدمی تھا، خیرات کرتا تھا اور غریبوں کو دیتا تھا۔ ہمارے یہاں دیہاتوں میں طریقہ ہوتا تھا جب پھل توڑے جاتے تھے نا باغ کے تو غریب لوگ جمع ہو جاتے تو ان کو بھی دیتے تھے، اس طرح پھل وہ فصل کی کٹائی کا موقع ہوتا تھا غریبوں کو دیا جاتا تھا۔ جب وہ گھاٹے چلتے تھے وہ پھل وہ گندم کھائی جاتی تھی پہلے، اب تو تھریشر آ گئی تو اس وقت غریب آ جاتے، چھوٹے بچے آ جاتے تو ان کو وہ تقسیم کر دیتے، ان کو تقسیم۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جو وزن وہ ہوتا تھا سارا، کیا اس کو کہتے ہیں لفظ وہ استعمال نہیں رہا، لفظ بھی بھول گیا میں، وہ جہاں سارا گندم کا ڈھیر ہوتا تھا جب پھلا کھاتے تھے، گوڑ،
وہاں جناب بھی وہ بیچ دیتے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو میں نے خود دیکھا بیچ دیتے اور اس کے بعد اس کو کہتے جناب بھی گال سن انہاں کو رہن دے من بھی سر رہن دے غریباں کو کہتے ہاں جی. تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھی جو اب ختم ہو گئی پھر. تو یہ غریب تو وہ باغ کا جو مالک تھا اس کے 5 بیٹے تھے. وہ بیٹے کہنے لگے ابو نے پیڑی عادت پائی ہے غریبوں نے بگاڑ دیتا ہے انہیں پھڑ کے. جب باپ فوت ہو گیا انہوں نے طریقہ کار بدل لیا. انہوں نے کہا کہ اب ہم وہ صبح جائیں گے اور وہ انشاءاللہ کہنا بھی بھول گئے. انشاءاللہ بھی نہیں. فتح فالیہ طائف. اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک پھرنے والا تیرے رب کی طرف سے ان پہ پھر گیا وہ سوئے ہوئے. یہ پھرنے والا کون پھرا؟ بعض اس نے حضرات نے لکھا ڈاکو آیا اس نے سارا پھل توڑا اور درختوں کو آگ لگائی ختم. اور بعض کہتے ہیں نہیں اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور ہر چیز کو صفاستے سے مٹا دیا. اور اب وہ کہہ رہے ہیں فاصبحت کا سریم. انہوں نے صبح کی وہ کسریم بس وہ ہو گیا کٹے ہوئے پھل کی طرح. انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو صبح آواز دی وہ تڑکے چلیے کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو. یہ تخافتون پاؤں کی آواز بھی کسی کو سننا. غریبوں کو پتہ لگا سارے کٹھے ہو جان گے. اب وہ درمیان والا جو بھائی تھا من چلا وہ کہتا تھا کہ یہ حرکت اچھی نہیں ہے. کوئی کہڑا فرق پہن لگ گیا بجی دی عادت ہی سمجھ لو تو اللہ دے نام بھی کچھ دے چھڈو. وہ گل نپیج گئی وہ گل سنی نہیں کسی نے. ہاں وہ ہوتا ہے ایسی شادی بیاہ میں خرافات ہو رہی ہیں. اگر کوئی ایک آواز کسی طرف سے آتا ہے انہوں کہتے ہیں چھڑ صوفیہ تو کہ تھوا بڑھیا تینوں جیڑ دا والی نہیں آتا چپ کر جا. فن طلقوا بس وہ چل پڑے آہستہ چپ کے کہ ان پر آج کے دن کو مسکین داخل نہ ہو. اور انہوں نے صبح کی اس بات پر کہ وہ ہم سے کو لینا اس پہ قادر تھے مالک تھے وہ. فلما رأوها قالوا انا چلتے چلاتے جب باغ کی جگہ پہ پہنچے تو وہ کہنے لگے یار ایسا تو راہ ہی بھول گیا یہ تو وہ جگہ نہیں باغ تو ہے ہی نہیں یہاں. بل نحن معلومون ہم یہاں معلوم ہو گئے. پھر ان کے درمیانے نے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا من چلے. اس نے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کا نام کیوں نہیں دیتے اللہ کے نام پہ کیوں نہیں دیتے. وہ سب کے سب کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب. غلطی کا اعتراف کیا ہم ظالم ہم سے غلطی ہمارا رب پاک ہے. ہمیں باپ کی روایت کو رکھتے ہوئے اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی خیرات کرنا چاہیے تھا. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون. ان کے بعد بات پر متوجہ ہوئے وہ اس کو ملامت کہے اس کو کہے کہ یار تیری غلطی کہ تیری غلطی. سب نے غلطی کو مان لیا. کہنے لگے ہائے کاش ہم تو تھے سرکشی کرنے میں غلطی ہو. تو اعتراف جرم توبہ کرنا بہت بڑی بات ہے. اپنی غلطی کو غلطی مان لے اور پھر اللہ سے توبہ کر لے ندامت کے ساتھ یہ بہت بڑی بات ہے. پھر وہ کہنے لگا عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا. ان قریب ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر دے گا. ہم اب اللہ سے مانگ رہے ہیں تو وہ پھر ہم اپنے رب کی طرف رغبت کریں گے. مسلم حضرات نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے اس سے بہتر ان کو باغ دے دیا. بادشاہ کو جو پتہ چلا کہ غریبوں کا باغ اجڑ گیا بادشاہ نے شاہی باغ دے دیا. اور مسلم حضرات نے لکھا ہے اس باغ میں انگوروں کی بیل تھی اور اس کا ایک خوشہ اتنا بڑا ہوتا تھا جو پورے جانور کی پیٹھ پہ آتا تھا. ایک خوشہ انگور کا وہ. تو انہوں نے جب توبہ کی فرمایا کذالک العذاب. توبہ سے پہلے جو غلطی کی اس پہ جو عذاب آیا تو اللہ نے باغ کو صفاستی سے اور آگے فرمایا ولا عذاب الآخرت اکبر. آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. ایک جگہ فرمایا ولا عذاب الآخرت اخزا. آخرت کا عذاب بہت بڑا رسوا کن ہے. یہاں توبہ کر لی تو بات بن گئی اور کافر تو توبہ ہے ہی کرتا ہی نہیں. کفر پہ مر گیا شرک پہ مر گیا اس کا کیا بنے گا. تو فرمایا ہم نے اگر اس کو باغ مال دولت دیا ہے. ولید بن مغیرہ یہ مکے کا سب سے بڑا کاروباری تھا. اس زمانے میں 1 لاکھ کے قریب دینار اس کے سرمایہ کاری میں لگے ہوئے تھے. اس زمانے میں 10 اس کے بیٹے تھے. سینکڑوں سے زیادہ اس کے اونٹ تھے. مال مویشی تھا. اس طرح سے کاروبار بزنس اس کا زوروں پہ تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم یہ مال دے رہے ہیں آزمائش کے لیے. کیا اس میں خیرات کرتا ہے ہمارا خیال کرتا ہے ہماری ضعفاء مخلوق کا خیال کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور یہ آج بھی لوگوں کو مسلمانوں کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے وہ کسی کو دے کے آزماتے ہیں. کسی کو امیر بنا کے آزمائش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا شکر کرتا ہے کہ نہیں. کسی کو غریب بنا کے آزمائش کرتے ہیں کہ یہ اس مصیبت پہ اور اس تکلیف پہ صبر کرتا ہے کہ نہیں. وہ صبر بھی ایک نعمت ہے اور شکر بھی ایک نعمت ہے. اور جو آدمی غریبی میں صبر نہ کرے وہ بھی آزمائش میں فیل ہو گیا. جو خوشحالی میں شکر نہ کرے وہ بھی فیل ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں شکر کرنے کی اور جو نعمتیں نہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ فی الدارین.